محمد اللهم صل على محمد وآل محمد کہا کہ نہیں اچھا اگر ایسا ہے تو قرآن میں کربلا دکھا دیجیے.
ہم نے کہا قرآن میں کربلا دکھائی دیتے ہیں، قرآن میں کربلا دیکھتی ہے، آؤ چلو در محمد پہ چلتے ہیں۔ یہ فرش ادا نہیں عرش ادا ہے، یہاں یہ عرش والی دنیا آگے بڑھ جاتی ہے، نہ جانے کس سیڑھی کے بعد بیٹھی ہوگی، یہاں قرآن صاحب کا ذکر ہے، نہ تب تذکرہ ہے، دو ہی قرآن ہے، خاموش قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے۔ ایک بولتا ہوا قرآن وہ ہے جسے قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ کہا حسینی بنیادی نے تحقیق کی ہے کہ 1400 صدیوں سے یہ ذکر چل رہا ہے اور اس ذکر کا میزبان موجود ہے۔ جب میزبان اتنا عظیم ہوتا ہے تو مہمانوں کا بھی بنتا ہے، اس لیے کتنی مصروفیات کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ نہیں میزبان بڑا عظیم ہے، چلیے آنے دے گا تو ترقی آپ کے اوپر ہے، جانے نہیں آئے ہیں۔ ماشاءاللہ علی والوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، ولایت چہروں سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے اندر کتنے علی ہیں، اس کے اندر کتنا علی ہے، یہ صرف چہرے بتاتے ہیں، چہروں سے شکلیں بتاتے ہیں۔ چہرہ ایسا ہے کہ جو شکلوں کی عکاسی کرتا ہوا آتا ہے۔ کہا کہ محمد کیا ہے، کہا اللہ نے عرش پہ اس نور کو بنایا تھا کہ جسے محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ نے محمد کو دیکھا، کہا کہ میں قرآن کا نزول کروں گا، کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں قرآن کا نزول ہو جائے، کہاں عرش پہ نزول کر دیتا ہوں۔
خدا کے مقابلے پہ آئے، رسول نے اس سورہ کو آگے بات کر دیا خانہ کعبہ پہ، خانہ کعبہ کی دیوار پہ جب آگے بڑھ گیا تمام کفار آئے اور اپنی اپنی شاعری کو اٹھا کے لے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو رب کا کلام ہے، رب کا پھر رب کا کلام مانے اور آگے بڑھتی ہوئی آیت کو، اور جو اصل قرآن پڑھنے لگے، جو اصل قرآن نازل کرنے لگے کہ جس کے لیے کہا دیوارے دعوت پڑ گئی تھی تو ہمارا تھا بیت المعمور سے وہ قرآن چلا کہ جس کو عرش پہ آیا تھا وہی تو نقطۂ باعث ملتا تھا، وہی تو قرآن نازل تھا، وہی سورہ الحم کی تفسیر تھا، وہی سورہ الحم تھا، وہی صراط المستقیم تھا، وہی صراط المستقیم۔ آؤ دیکھو آ کے دیکھ لو جب وہ قرآن چلا ہے بیت المعمور سے چلا، بیت المعمور سے اللہ نے کہا تھا کہ پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، جو ہی وہ قرآن اترنے کے لیے عرش سے فرش پہ آنا چاہا، دیوارے کعبہ نے پھٹ کے یہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہونا تو ریزہ ہو۔ نعرے حیدری، حیدری، حضور مولا کائنات لندر صلوات صلی اللہ محمد۔ ولایت مطلقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی نبی کرتے رہتے ہو، صرف علی علی کرنا آتا ہے، ہم کیا کریں؟ مجلس کا نصاب جب علی ہے، مجلس کے نصاب کو علی کہتے ہیں۔ آؤ دیکھو ممبر صرف علی کے لیے ہے، علی علی کرو گے تو ممبر ہوگا، مجلس مجلس ہوگی، یہاں پہ قرآن نازل قرآن پڑھتا ہوا آتا ہے۔ آپ دیکھو ایسا قرآن پڑھا ہے، آپ مجھے دکھا دیجئے کوئی بھی ایسا بادشاہ، ایسا شہنشاہ کہ جس کا گلا تن سے جڑا ہو جائے، جس کا گلا تن سے جڑا ہو جائے۔ یزید کہ جو دشمن حیدر تھا، دشمن سرکار حسین تھا، اس نے جب گلا کاٹ دیا تو کہتے ہیں راتوں کی نیند اڑ گئی، جب زندہ تھے، جب آرام سے سوتا تھا، لیکن جو ہی دبا کر دیا راتوں کی نیند اڑ گئی، تاریخ میں لکھا تو نیند اڑ گئی، کیا وجہ تھی؟ کہا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا اللہ شکر والا میں پڑھا ہو، نو کے زندہ سے قرآن کی تلاوت کر کے یہ حیرت کر رہا ہے، نہ ہزیان نہیں تھا، میں تیرا قرآن نازل، میں تیرا اگر کوئی قرآن پہ سوال ہوتا ہے اور وہ صحیح ہے میرا جو عرش پہ بھی گیا ہے، جس کے ہاں فرشتے جھولا جھولانے بھی آتے ہیں، جس کے ہاں فرشتہ سورہ لے کے آتا ہے، جس کے ہاں آیت کچھی اتری ہے، جس کے ہاں ستارہ ٹوٹا ہے، جس کے ہاں دو ٹکڑے چاند کو کیا گیا ہے، جس کے ہاں پلٹتے سورج آ گیا ہے، اس کے ہاں جب فرشتہ آتا ہے جھولا جھولانے کے لیے، کہا اس پہ جب نواسا سوار ہو گیا تو کہا کہ دیکھو وہ قرآن ہے کہ جس پہ حسین ابن علی ہے، قرآن محمد بھی ہے، قرآن حسین بھی ہے، قرآن پہ اگر قرآن سوار ہو جائے تو سواری کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا وہ رسالت ہے جو سوار ہو جائے وہ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، یا علی، یا علی، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، یا علی،
नमाजें मरने के बाद भी कहा के ट्रांसफर हो जाती है, कहा रोजे भी किसी से भी रखवा लो, जरूरी तुम्हारे रखे, कोई भी रख सकता है, कहा हज भी किसी से करवा लो, कहा रोजे किसी से भी रखवा लो, उसके कदर रोजे अदा हो जाएंगे। हज नहीं जा सकता था, अगर इस्ताअत नहीं थी तो कोई हज भी किसी से करवा लो, हज भी कोई और कर लेगा। ज़कात नहीं दे सकता था तो हम उसके बदले की कहा, लेकिन अगर मिलाए अलीना तो उसके लिए कंधों को पकड़ के कहना पड़ेगा, सुनले और समझे। आज जो कहते हैं नमाज में अली नहीं आ सकता, वो मुझे बताए तुझ पे पुराने नाती का सकता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसको अपनी बेटी दे दी, सुभान अल्लाह, यही तो असल कुरान है। अगर कुरान समझ में आ जाएगा तो सारे समझ में आ जाएगी। खुदा चेहरे देख के ही पता चल जाता है, अली जो है ना वो हमारे वजूद से चेहरे पे आ जाते हैं। वजूद अली है, लेकिन ये तासीर कैसी है, ये रात में शजरे बताता है। मैं तो कहती हूँ आप किसी भी मजलिस में एक अली वाला बैठा होता है, मजलिस समझ आती है, और यहाँ माशाअल्लाह मौला सबको सलामत रखे। अजीजा ने अपनी कहा कि बिलाल अली ट्रांसफर नहीं होती, इसके लिए अकीदा शर्त है, अकीदा क्या करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी नमाज में अली आ जाए तो ये ना समझना अली आ गया है, नमाज अल्लाह अली के बगैर नमाज होती नहीं है। मैंने एक जगह मजलिस में पढ़ा कि देखें हर जगह अली मौजूद है, चाहे वो मुनाफिक हो या मुमिनीन की नमाज हो, अली हर तरह से मौजूद है। आप अगर तशद्दुद से अली को निकालेंगे, आप निकाल दें, अली चाहता नहीं है। आप अगर नियत करेंगे नमाज पढ़ता हूँ या नमाज पढ़ती हूँ, नियत करना पढ़ने बहुत जगह है तो हिलाओ से आ जाती है। अगर क़याम में खड़े होगे तब भी अली नजर आएगा, क्योंकि तुम क़याम में सूरह अलम पढ़ते हो, बिस्मिल्लाह के होती नहीं है। बिस्मिल्लाह में क्या बात है, कहा बिस्मिल्लाह के बेटे नुक्ते को हटा दो, बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहो, बिस्मिल्लाह होती नहीं है, बेटा नुक्ता लगा दो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह हो जाती है। आओ देखो तारीफ का हवाला देते हैं कि जिस वक्त माविया ने सुना नुक्ता पाए बिस्मिल्लाह अली है, उसने कहा बिस्मिल्लाह के बगैर मैं नमाज पढ़ाऊंगा, बिस्मिल्लाह के बगैर नमाज पढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज नहीं बिस्मिल्लाह हटाई, सूरज नहीं निकला, क्योंकि सूरज को पता था यहाँ तो ही में विलायत होती है, वहाँ अर्श व फर्श भी गवाही देने के लिए आगे बढ़ना। सूरज न निकला, सूरज ने कहा, लोगों ने कहा क्या हो गया, क्या बोला होती, जाते पूछते हैं उससे कि जो अमीर अरब है तो
بسم اللہ کے ساتھ نماز ادا کر لو اللہ کے ساتھ نماز ادا کر لو سورج طلوع ہو جائے گا بسم اللہ کی تاثیر دیکھے اب جو ہٹا دینا علی کو ہٹا دو علی علی نہ کرنا نماز باطل ہو جاتی ہے عزیزان اکرامی نماز مکمل ہی علی سے محمد محمد نماز مکمل نہیں ہوتی کسی کو لگ رہا ہے بہت معذرت علی کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے کربلا ہوئی کیوں ہے کربلا اس وجہ سے ہوئی ہے نماز کا بچے کہ جب لوگوں نے اعلان کیا 9 لاکھ کا لشکر تھا اور یہاں صرف 72 تھے کیا نماز ہو گئی تھی کہ جو اعلان کر رہے تھے حسین کا سر قلم کے خلاف آواز ہو رہا ہے کیا وہ نمازی تھے 9 لاکھ کا لشکر تھا حسین نے کربلا میں ایک فیسٹیول نہیں ہے کربلا آپ سوا 2 مہینے کو محرم مناتے ہیں کالے کپڑے پہن لے اور آگے فرش پہ بیٹھ جائیں نہیں کربلا اس لیے نہیں ہے کربلا کے راز کو سمجھو راز کربلا ہی اصل نماز ہے اصل ولایت ہے اصل قرآن ہے قرآن نازل سمجھو کہ قرآن نازل کون ہے خاموش قرآن تو خاموش ہے اشارہ دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین متقین میں ہو جاؤ دیکھو الف لام میم کیا ہے یہ لا ریب کتاب ہے کہ جس کو آل محمد کہا جاتا ہے یہ لا ریب کتاب ہے آپ دیکھو آؤ دیکھو حسین ابن علی نے بتایا ہم بتائیں گے کہ اصل نماز کیا ہے بہت بات کا لشکر ہے لیکن نماز کی ایک بھی نہیں ہے نماز کی صرف 72 ہے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں حسین ابن علی نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو بغیر بلائے علی کے نماز ہوتی نہیں ہے علی کی بلا کر دل میں ہوگی اور جس نے دامن حسین پکڑا ہے اسی کے قلب میں علی کی بلا ہے جس نے دامن علی کو کہا کہ دیکھو مولا کون ہے مولا کو کہا گیا کہ نفس رسول اللہ انفسنا تو انفسنا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں عزیزوں ہم زندگی میں یہ جسم ہمارا خارجی ہے اور روح جو ہے ہمارے علاج کی ہے اللہ کا امر ہے اللہ کا امر روح ہے یہ امر اللہ تنزل الملائکۃ روح کیا کہ اللہ جو ہے اس نے روح کو اور جسم کو اس چیز سے ملایا ہوتا ہے کہا نفس ملایا ہوتا ہے اس سے ملایا ہوتا ہے جسم ہمارا اور روح ہماری اس سے ملی ہوئی ہے اس کی موت ہے کیا موت روح کی ہے یا بدن کی ہے نفس کی ہے کل نفس ذائقہ قرآن عربی کریم دے رہا ہے کہ نفس کی موت ہے اگر نفس کی موت ہے تو مجھے کوئی جواب دے یہ فرش شہزادہ مولا کریم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اوپر ہے آپ کیا کرنسی لینے آئے ہیں اگر ولایت علی کی کرنسی مل جائے تو آپ کی قبر نورانی ہو جائے گی آپ کا قلب نورانی ہو جائے گا آپ کی روح نورانی ہو جائے گی آپ کا نفس طاہر ہو جائے گا کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو مجھے کوئی بتا دے جب کہا کہ دیکھو تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تو لے کر کس کو گئے مولا
خوش ہو جاؤ اس کو، خوش ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ میں کیا دینا چاہتا ہوں، کہا رب کیا دینا چاہتا ہے، سبحان اللہ، کہا اپنا نفس مجھے دے دے اور میری رضا تو لے لے۔ اللہ نے جب اپنی رضا دے دی تو یہی تو وجہ ہے آج رسول اللہ ہو گئے، اور جب رسول اللہ ہوئے کہ آج جو رسول اللہ ہوتا ہے وہ نفس رسول اللہ بھی ہوتا ہے۔ اگر رسول کا نفس ہٹا دو، اگر رسول کا نفس ہٹا دو تو رسول کا نفس ہٹ جائے گا اور رسول اللہ بے روح ہو جائیں گے۔ کہا نفس کے بغیر کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، تو وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن ناطق بنایا ہے۔ کہا مرضی تجھے دے رہا ہوں، یہی تو وجہ ہے علی ٹوکروں سے مردوں کو جلا کے دیتے تھے اور اس دن علی زندہ اور مردہ زندہ ہو گیا۔ مولا سلامت رکھے یا مدد کرنے والا، لیکن یقین کریں ترازو کھولنے والا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، عزیزان گرامی، علی والے ہوتے ہی وہ ہیں جو اپنے آپ کو بنا لیا کرتے ہیں۔ علی جب آتے ہیں تو اقرار ولایت دیتے ہوئے آتے ہیں۔ اگر ہمارے نفس میں علی زندہ ہو جائے تبھی تو زندہ بنتی ہے، تبھی تو کلمہ بنتے ہیں، تبھی تو ایمان بنتی ہے، تبھی تو کہا حسین ابن علی نے کہ تم رضی اللہ بناتے رہو، ہم وہ ہیں جو علیہ السلام بناتے رہو۔ ہم وہ ہیں کہ جو علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ کہا دیکھو اگر نماز کے لیے حسین گئے تھے اور نماز ہی کو بچانا تھا، نماز بچانے کے لیے گئے تھے، نماز بچ گئی تھی، نماز کو یزیدی فرقہ پڑھ رہا تھا، کہا کہ نہیں 9 لاکھ کا لشکر تھا۔ میرے مولا نے کہا حافظ قرآن کو جمع کر لے، ہم حافظ قرآن جمع کرتے ہیں، حافظ قرآن ہمارے پاس ہے، حافظ قرآن تو رکھ لے، رٹانے کھانے والے تو رکھ لے، ہمارے یہاں رٹا نہیں لگایا جاتا، ہمارے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، دیکھ دیکھ کے پڑھا جاتا ہے، سمجھ سمجھ کے پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو علیہ السلام بن جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پتہ نے کہا کہ مولا مجھے قرآن عطا کر دو، جو کر میرا آیا سجدہ سلام کیا اسے قرآن مل گیا۔ کہا کہ کیسے قرآن دیتے ہیں؟ فضہ نے 40 سال تک قرآن کی تلاوت کی، اما فضہ بن گئی قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ کہا نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے سے اما فضہ نہیں بنی، قرآن ناطق کی ضرورت ہے، اما فضہ بنی ہے۔ قرآن ناطق کو سینے سے لگانے سے اما فضہ بنی ہے، زینب کے زخموں کا مرہم بننے سے اما فضہ بنی ہے۔ آج دیکھو علیہ السلام بنانے والے لوگ ہیں، اور جب علیہ السلام بناتے ہیں کہا تمہیں اعتراض ہے کہ دیکھو یہ منبر ہے، کہا منبر پہ اعتراض کرتے ہو، اور دیکھو منبر سے ہر طرح کی باتیں، نہیں وہ منبر نہیں ہے۔ آؤ دیکھو منبر کسے کہا جاتا ہے، منبر کسے کہتے ہیں؟ اگر دار پہ بھی لٹکا کے کھائے اور دار پہ لٹک کے اگر قتل آزاد ہو رہے ہوں اور آزاد سے علی علی کی صدا آتی ہے، یہ ہے قرآن ناطق۔ دیکھو قرآن ناطق دیکھنا ہے تو تمہیں حکم ملے گا، تمہیں
مرزا نے اپنے گھر میں مدعو کیا اس کو کہ جو رحمت العالمین تھا، تو دیکھو قرآن جو ہے وہ تو پڑھنے کے لیے آیا ہے، کہا قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، پڑھنے کے لیے صرف نہیں آیا، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ کہا دیکھو کیسی ہدایت ہے، سورہ کوثر اگر آویزہ کر دی گئی تو وہ رسول کے ہم اللہ ہوگی، جو سورہ ہے وہ قرآن ناطق ہے، تو یہ بھی سورہ قرآن ناطق ہے۔ کہا سب سے چھوٹی سورہ، کہا ہم نے تمہیں عطا کیا، عزیزوں عطا کیا ہے، یہ کربلا عطا ہے، کوثر عطا ہے، سلسبیل عطا ہے، آب زمزم عطا ہے۔ آب زمزم صرف زمزم میں نہیں آتا، ادھر حسین کی سبیل لگا لو، آب حسین لکھ لو، آب زمزم نہیں آتا ہے، آب حسین ایسا ہے، خود پیاسے ہیں مگر جہاں ان کے نام کا پانی لے جاتا ہے۔ کہا دیکھو رسول جایا کرتے تھے، ہم نے تمہیں عطا کی ہے، عطا چھوٹا لفظ نہیں ہے، بہت بڑا لفظ ہے۔ کہا ہم نے عطا کی ہے، کوئی شان ہم اللہ ہوگی جو عطا کی ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ پروردگار عالم رب ہے، وہ خالق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اور جب عطا اپنے محمد کو کر رہا ہے تو ضرور ہم اللہ ہوگی۔ کہا عطا کیا تو دروازے پہ جاتے تھے اور جا کے سلام کیا کرتے تھے اس کو کہ جو سورہ کوثر تھی، کہا کوثر کو سلام کرنا، کہا صرف سلام نہیں کرتے تھے بلکہ سینے سے بھی لگاتے تھے، اپنی مسجد پہ بھی بٹھاتے تھے۔ کہا جو مسجد پہ بٹھا دے وہی تو قرآن ناطق ہے، جس کو حسین نے چن لیا ہے۔ کہا حسین ابن علی نے ہم تمہیں بتاتے ہیں اصل قرآن کیا ہے۔ بھائی اسلام میں پیدا ہو رہا تھا، اسلام کے فرشتے اڑائے جا رہے تھے، نماز نماز کہا جا رہا تھا، نماز ہے سب کچھ، ہمیں قرآن مل گیا، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ حسین نے کہا تو اس کتاب کو قرآن کہہ رہا ہے، ہم تجھے بتاتے ہیں اصل قرآن ہے کیا۔ اصل قرآن تو ہمارے پاس ہے، مولا حسین گلا تل سے جدا ہو گیا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کر کے صرف حسین نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے بلکہ سر سے قرآن کی تلاوت کی ہے، ہر سر نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ حسین ابن علی جس کو سینے سے لگا لیتے تھے اس کو ہی قرآن ناطق بنا دیا کرتے تھے۔ کہا وہی تو بولتا ہوا قرآن تھا کہ جو حسین نے سینے سے لگا لیا، یہی تو بتایا تھا امام زین العابدین نے جب کہا تو اس تختے پہ آنے کی مجھے اجازت دے دے، میں بتاؤں گا کہ اصل قرآن کیا ہے، اصل نماز کیا ہے، اصل دین کیا ہے۔ لوگوں نے کہا اجازت دے دو، بس دو جملے مولا کے خطبے کے کہ مولا نے کہا میں بتاؤں گا اصل دین تو ہمارے بابا کے پاس ہے، آج بھی تو اس سر سے خوفزدہ ہو رہا ہے اس لیے کہ قرآن پڑھتا ہوا آیا ہے، جو قرآن سنا دے موقع میرا پہ وہ ہمارے بابا حسین ابن علی ہیں۔ جو لوگ زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد۔ یا علی یا علی یا علی مدد حیدر صلی اللہ اصل میں ہم لوگ کربلا کو دیکھ نہیں ہیں، ہم نے کہا نہیں وہ پہلے مولا تھے، اب آخری جو ہے وہ آئے والے محمد ہیں۔ عزیزان گرامی یہاں کیٹیگریز نہیں ہے، یہاں کیٹیگریز نہیں ہے، یہاں 14 ہیں، 14 اللہ ہیں، یہاں 14 چہرے ہیں تو وہ جم اللہ ہیں، یہاں سب ید اللہ ہیں، سب مشکل کشا ہیں، سب حاضر دروان ہیں۔ آج بیٹھا ہوا
भगाने वाले बंदे पकड़ के कहेंगे सुन ले और समझ ले तेरा पहला इमाम। और जब हम दुनिया में आए थे तो देखो हमें गुस्ल दिया गया था, कान में अजान दी गई थी, एक कान में इकामत दी गई थी, पाक करके गोद में कहा जब जाओगे तब भी तुम्हें पाक करना पड़ेगा। और जो गुस्ल वाजिब जिन पे है, थोड़ी सी तवज्जो से सुनिए, गुस्ल जिन पे गुस्ले मैयत वाजिब है, जिन पे गुस्ले मैयत वाजिब है, वो नफ्से अम्मारा के मालिक है, नफ्से अम्मारा के मालिक है। वो यूं तारकुन तसीरा नहीं है, लेकिन जिन पे गुस्ले मैयत वाजिब नहीं है, कहा वो कौन है कि जिनके दिल में हुब्बे अली है, जिनके दिल में हुब्बे अली है। कहा हुब्बे अली क्या है, कहा हुब्बे अली एक तहरत है, हर एक को मिलती नहीं है, ये माँ के दूध की तासीर से मिल जाती है। जिनको सैयदा दोनों हाथ भर के दुआ दे दे, उसी में मोहम्मद का शहीद देखो माता शहीद। अगर कोई शहीद होता है अली की बिला में तो वो शहीद कहलाना है। और कहा गुस्ल जिन पे वाजिब है, अगर तुम उनके हाथ पे बैठ करते हुए चलोगे, मौला ने यही तो कहा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की, मुझ जैसा तुझ जैसे की। अब ये जुमला सब कुछ है, मुझ जैसा तुझ जैसे की, एक चौपड़ा में न दिखे जिसकी माँ यूसुफ तुमसे जीना है, जो पकड़े मरियम है, जिसके अलैहिस्सलाम लोग जाते हैं, जिसके कुरान का नुज़ूल होता है, वो किस तरह से यजीद ने कहा, मौला ने यही बताया नहीं जो हमारी बैत में चलेगा वही अलैहिस्सलाम हो जाएगा। और देखो जमाने के इमाम को अपनी नजरों से पोशीदा न करना, अपने अकीदों में ये न आना कि मौला सामने नहीं है, मौला कैसे हमें हिदायत देंगे, मौला कैसे हाजिर, मौला नहीं। हिदायत उनके यहाँ की है। हिदायत उन्होंने सलमान को जब दी कि जब सलमान ख्वाब में देखते थे कि कोई आया है जो नूरे मुनव्वर है, वो नूर हिदायत पे कौवा लेके जा रहा है, उसके पीछे पीछे चले, जानते नहीं थे कि मोहम्मद कौन है, कि मोहम्मद क्या है। जब आए तो पता चला ये अलैहिस्सलाम का घर है। और जब देखा फरिश्तों को सलाम करते हुए तो देखो इस तरह की हिदायत मांगो। जमाने का इमाम मौजूद है, जमाने का इमाम तुम्हारी हिदायत देगा। और ये अगर यकीन की मंजिल पे हो तब हिदायत हुआ करती है। यही बताया हुसैन इब्न अली ने, कहा जिस वक्त हुर आया है, हुर ने कहा कि पानी से वजू कर रहा था, पानी से वजू लबे भरने हिदायत जाती है। कहा लबे भरना काम है हिदायत। वो जिस आवाज के लिए जिसके कल्ब को जगा दे वही है इस्लाम। कहा हुर ने बाहर कर ली थी, लेके आने वाला था, अपने हाथों में गुस्सा आया, जब हाथ को धोने के लिए पानी बह रहा था, अलाकाश की सलाह कान में गूंजी, लेकिन ये सब चले। कहा यही हुसैन इब्न अली ने बताया है। अगर नमाज समझोगे नमाज क्या है, नमाजी कैसे कैसे हुसैन के पास थे। कहा कि देखो दो नमाजी ऐसी थे, जनाबे सईद जनाबे हबीब ने मज़ाहिब, जिन्हें सामने खड़ा किया गया, बस बस देखो की तरफ आपकी जहन से तमाम ये आप देखो बिलाए अली समझो, बिलाए अली क्या है। बिलाए अली को दर्शाने के लिए हुसैन इब्न अली गए हैं। कहा कि देखो ये दोनों सामने खड़े हुए थे, ना ये घोड़े पे सवार थे और ना कोई इनके पास सवारी थी, और ये पाक प्यारा मौला के सिर्फ तीर मौला की तरफ जितने आने वाले तीर थे सब अपने ऊपर ले रहे थे। और जब अपने ऊपर ले रहे थे तो जो ही मौला की नमाज तमाम हुई, सही फिरे मौला ने जाके नहीं खाता
حبیب جیتے حبیب کو جاتے تھا عزیزہ نے گرام ایک روکی والا نماز کو ادا کرتے تھے آپ ان کی نماز بلائے علی ہے ان کی نماز بلائے علی ہے جو بلائے علی میں جاتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے عزیزہ نے گرامی کہا کہ دیکھو اصل نمازی ہمارے پاس ہے تم کیا سمجھ رہا ہے انہوں نے نماز ادا کی تھا کوئی تاریخ بتاتی ہے انہوں نے نماز ادا کی انہوں نے نماز ادا کی مولا سے اجازت ملی غلام اور بیٹے کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ سفر کر گئے ہوئے لیکن نماز نہیں ادا کی کوئی ہے کہ تو نماز لگا دی ہوئی ہے کہا کہ نہیں ڈائریکٹ جنت کا ویزا دینے والے وہ حسین کے صحابی ہیں کہا کہ ڈائریکٹ ویزا لگوا لیتے ہیں وہ کہ جو حسین کے چاہنے والے ہیں آؤ دیکھو آج اس بچی کا تذکرہ ہے کہ جس کو ہر لمحے وہ یاد آیا کہ جسے حجاب اللہ کہا جاتا ہے جو ہم سب کا مولا ہے جو ہم سب کا آقا ہے جسے غازی عباس اللہ کہا جاتا ہے جب آواز دی چچا آنو چچا تیری سکینہ کاسی ہے جب تازیانہ کا مالوں سے مجھے پوچھے تب مار کے کہتا تھا سارے خبردار چچا کو نہ بلانا اللہ کی امی آپ کی حائل تمنا میں سکینہ ہے جب اس کے پاس موٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے